اسلام کے سہولت کار بن گئے ہیں۔ اور یہ بات میں تو اللہ کے فضل و کرم سے بغیر دلیل کے، بغیر ریفرنس کے اور حوالے کے کوئی بات کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی بات کی ہے، ہمارا ریکارڈ گواہ ہے۔ کوئی شخص اٹھ کر کہے کہ فلاں بات آپ نے بغیر حوالے کے کر دی تھی یا فلاں چیز کا حوالہ مل نہیں رہا ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو حوالہ دیتے ہیں، ہر بات کا حوالہ دیتے ہیں۔ مرزا صاحب دشمنان اسلام کے سہولت کار ہیں۔ دشمنان اسلام کو یہ کمک پہنچا رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف تم بکواس کرو۔ دلیل یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، ایک ہندو جو اسلام کا سخت دشمن ہے اور اسلام کو ایک بدترین وحشتناک اور دہشتناک مذہب ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کی ترقی کیسے ہوئی ہے، مسلمانوں کی تعداد کیسے بڑھی ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اس لیے بڑی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تلوار کے زور پر لوگوں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر لیتے ہیں، تلوار کے زور پر بیچارے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے ان کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ یعنی یہ جو مسلمان آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بیچارے مجبور ہو کر اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، دل سے اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، تلوار رکھی، گن پوائنٹ پہ کہا کہ اسلام قبول کر لو، تو وہ بیچاروں نے اسلام قبول کر لیا اوپر سے۔ یہ اعتراض انہوں نے کیا، اور دلیل کیا ہے؟ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا کلپ۔ ایشیا میں رہنے والے جو مسلم ہیں، بھارت ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، افغانستان میں ہمارا آدھی دیش جو وہاں پر جو مسلم رہتے ہیں وہ سارے کے سارے کنورٹیڈ مسلم ہیں۔ لوگ لالچ کے دوارا مار مار کر، کوٹ کر، پیٹ کر، تلوار کے زور پر ان کو مسلم بنایا گیا ہے۔ ایک مولانا ہے مرزا علی محمد علی مرزا، یہ مولانا ہے، پاکستان میں بہت بڑے سکولر بھی ہیں یہ۔ تو انہوں نے صحیح بخاری حدیث پڑھ کر کے ایک ادھرن آپ کے سمکش دیا ہے، تو یہ اس بخاری حدیث سے ایک پرمان دیتا ہوا بہت مہتوپورن بات کہتا ہے، سنیے۔ عبداللہ بن عمر کے سامنے جب حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی گستاخی کی، 4108 نمبر حدیث ہے کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، کی تھی نا حضرت ابن عمر کی تھی، اس کے باپ کی۔ بعد میں اس سے پوچھا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، ان کا میں نے فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور قتل ریزی کے ڈر سے، اور مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو ادھر ہی کہتا کہ معاویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے حالت کفر میں تم لوگوں سے جنگ کی ہوئی ہے، جب تم لوگ کافر تھے اور انہوں نے مار مار کے تم لوگوں کو اسلام میں داخل کیا ہے۔ آپ نے محمد علی مرزا ان سکولر کو سنا، پاکستان کے سکولر ہیں۔ مرزا صاحب نے صحابہ کرام کی دشمنی میں جو جھوٹ بولا تھا، اس جھوٹ کو دشمنان اسلام نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ مرزا صاحب آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے شرم سے۔ آپ کی وجہ سے آج اسلام کے خلاف لوگ بھونکنے لگے ہیں۔ اس ہندو نے یہ مرزا صاحب کا کلپ پیش کیا کہ ہم آپ کو ایک مسلمان عالم کا ایک کلپ سناتے ہیں، اور مرزا صاحب اس کلپ میں کہہ رہے تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے تلوار کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام نے، صحابہ کرام کا نام لے کر کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو وہ ہندو اسے دلیل بنا کر کہتا ہے کہ دیکھو مسلمان بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موت کے ڈر سے لوگ کلمے پڑھتے تھے، تلوار کے زور پر انہیں کلمے پڑھوائے جاتے تھے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب یہ دشمنان اسلام کی آپ نے سہولت کاری کی ہے، اب اس سے بڑھ کر ہم آپ کو کیا کہیں۔ اور جو مرزا صاحب کے سہولت کار ہیں، ان کے جو معتقد ہیں، ان کے جو معاونین ہیں، ان کے جو فینز ہیں، ان کے جو فالورز ہیں، ہم انہیں بھی دست بستہ عرض کریں گے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ دنیا میں تو رسوائی ہے ہی، آخرت میں اپنے آپ کو رسوا کر لینا ہے، آخرت آپ کی برباد ہو جانی ہے۔ صحابہ کی دشمنی لے کر دنیا سے چلے جاؤ گے، اتنے بڑے جھوٹ اور طوفان لے کر کیا قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھاؤ گے؟ اور دشمنان اسلام کو تقویت دے کر، ان کے موقف کو آگے بڑھا کر کیا منہ دکھاؤ گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جھوٹ بول کر، علی رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھ کر، اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی گستاخی کر کے، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے خلاف بکواس کر کے، آخر کیا کر لو گے؟ دنیا میں کیا کما لو گے؟ کتنی شہرت آپ کو مل جائے گی؟ کتنا روپیہ پیسہ آپ کو مل جائے گا؟ کتنے فوائد حاصل کر لو گے؟ کیا کر لو گے؟ آخر اللہ رب العزت کے دربار میں جانا ہے، اس سے آپ کو ڈرنا ہے۔